ہم یہ دیکھتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے ساتوں آسمانوں کو بنایا۔ تو کیا خیال ہے اللہ جو پوری زمین کا خالق ہے، آسمانوں کا خالق ہے، جنت کا خالق ہے، اتنی چیزیں بنانے کے باوجود کیا اللہ رب العزت مسجد اپنا گھر خود نہیں بنا سکتا تھا؟ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، اور اپنا گھر بنانے کے لیے ہمیں فرما رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جب آسمان و زمین بنا سکتا ہے تو اپنا گھر بھی اللہ رب العزت بنا سکتا تھا، لیکن پھر حضور کی امت اس اجر سے اور اس بہت بڑی فضیلت سے محروم رہ جاتی اگر اللہ رب العزت خود ہی مساجد کو بنا دیتا۔ اللہ تعالی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ جب یہ مسجد جنگ بازار والی بنا رہے تھے، اس کے کام کا آغاز کیا تو ایک کراچی سے میمن آیا چل کر، اس نے کہا کہ حضرت یہ جو مسجد ہے یہ سارے کی ساری مسجد میں بنانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، پیسہ بھی میں لگاؤں گا، لہٰذا آپ اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اجازت نہیں دیتا۔ پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر ایک ریڑھی والا بھی 5 روپے لے کر آئے گا، میں اس کو اس اجر سے کیسے محروم کر دوں جو اجر اس کو اللہ رب العزت کی ذات نے عطا فرمایا ہے۔ لہذا مساجد کو آباد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے این جیرانی این جیرانی، اے فرشتوں میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ اے فرشتوں میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے مالک، تو مالک ہے، تیرا ہمسایہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے جیرانی جیرانی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے ہمسائے وہ ہیں جو میرے گھر مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ تو مساجد کو آباد کرنا، مساجد میں نماز کے لیے جانا، اس کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ اللہ کے ہمسائے ہونے کا جو ٹائٹل ہے اللہ رب العزت نے خود عطا فرما دیا۔